أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. وما ارسلنا کا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر مبشرم بشارت یعنی خوشخبری سنانے والا و نذیرہ اور تنبیہ کرنے والا ڈرانے والا. قل ما اسألکم علیہ من اجر قل کہہ دیجئے ما اسألکم میں نہیں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر من اجر کوئی اجر یعنی کوئی اجرت الا مگر من شاء یہ کہ جو چاہے ان یتخذ الی ربی کہ وہ بنا لے الی ربی اپنے رب کی طرف سبیلا کوئی راستہ. وتوکل علی الحی الذی اور آپ توکل کیجئے اس ذات پر جو حی الذی جو زندہ ہے لا الذی لا یموت جو مرے گی نہیں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. وسبح بحمدی اور تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. وکفا بھی اور کافی ہے وہ اس پر بذنوب عبادی خبیرہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر. الذی خلق السماوات والارض اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے فی 6 ایام 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اور رحمان وہ رحمان ہے. فاسأل بس سوال کیجئے بھی اس کے بارے میں خبیر جاننے والوں سے جو بہت باخبر ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے اسجدوا للرحمن کہ رحمان کو سجدہ کرو قالوا تو وہ کہتے ہیں وَمَا الرحمن رحمان کیا ہے. انسجدو کیا ہم سجدہ کریں کیا نسجدو ہم سجدہ کریں لما اسے جس کا تأمرون تم ہمیں حکم دیتے ہو. وزادہم نفورا اور یہ بات ان کی نفرت میں اور اضافہ کرتی ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلنا کا الا مبشرا و نذیرا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس میں تسلی دی گئی اور کفار کے لیے اس میں تنبیہ بھی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کافر تو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی دشمنی اور مخالفت سے باز نہیں آتے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. آپ کا کام جو ہے وہ حق قبول کرنے والوں کو بشارت دینا ہے اور اسے ٹھکرانے والوں کو تو ڈرانا ہے. اور اس کفار کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس رسول کی دشمنی پر تم کمر باندھے ہوئے ہو تو وہ تو سر سے پاؤں تک تمہارا خیر خواہ ہے. وہ تمہیں ایمان قبول کرنے پر جنت کی خوشخبری دینے والا اور ایمان سے انکار کرنے پر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے. ایسے خیر خواہ سے دشمنی کرنے کا کیا فائدہ ہے. یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اصل کو آپ کا آدمی تو یہ اللہ ان کی کوئی ہدایت دینا ہے ہی نہیں. آپ کا جو کام ہے وہ تو یہی ہے جو آپ نے کر دیا اور اگر یہ نہیں مانو گے تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کافر اگر نہیں مانو گے تو نقصان اپنا کرو گے اس کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑو گے. وہ پیغام پہنچا کر سبکدوش ہو چکا اب تمہارا معاملہ ہم سے یعنی اللہ سے ہے. اس نے تو اللہ اور رسول تو پیغام اپنا پہنچا دیا اس کا کام پیغام پہنچانا ہے. اس بات کو اصل میں صحیح طور پہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بس اوقات کچھ لوگ اس غلط فہمی میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی کا کام صرف یہ ہے کہ اس نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور انجام نیک کا انہوں نے خوشخبری بھی دے دی. تو یہ حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نبی صرف مبشر ہی نہیں ہے
بلکہ وہ معلم بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور نمونہ ہے، ان کو اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اور یہ جو وہ تو حاکم بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، اور امیر مطاع جس کی اطاعت کے لیے وہ امیر بھی ہیں۔ یعنی آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر ہر فرمان ان کے حق میں قانون کا حکم رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو آپ کی زبان سے نکلا ہر ہر جو بھی ہے لفظ کہ وہ قانون کا درجہ رکھتا ہے، اور جس کے آگے ان کو پوری رضا سر تسلیم خم کرنا، اور رضامندی سے ہر حال میں ان کے تو ہر بات ماننی ہے۔ یہ نہیں کہ کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ویسا ہے۔ یہ اور لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کہ اللہ کے رسول، کیونکہ جب اللہ کے رسول کی جب بات آ جائے تو کسی کی اس کے آگے بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جب ان کا حکم آ گیا، کیونکہ جو میری اطاعت کا سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ آخر آخر ہے، اس کے مقابلے میں تو کوئی کسی کی بات آ ہی نہیں سکتی۔ کہ ہم پہلے پڑھا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو تمہارے دل میں کوئی تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آخری آخری جو ہے وہ تو آخری حجت انہی کی ہے، جو وہ کہہ دیں وہی ایک قانون ہے ہمارے لیے۔ پھر کہا گیا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ پھر یہ کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو تمہیں اس بارے میں اس میں کچھ، یہ جو میں آپ کو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، سب کچھ جو قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، ایک اللہ پر ایمان کی تمہیں دعوت دیتا ہوں، تو اس میں مجھے تو کوئی مادی منافقت کو لالچ نہیں ہے، بلکہ میرا منشا تو یہ ہے کہ تم میں سے جو چاہے میری دعوت کو قبول کر لے، اللہ پر ایمان لے آئے، اس کی بندگی کرے، اس کی رحمت کا حقدار بن جائے۔ تو یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ میں تو آپ سے کسی تبلیغ کا بدلہ اپنے وعد کا تو معاوضہ مانگتا ہی نہیں ہوں۔ میرا ارادہ تو سوائے اللہ کی رضامندی کے تلاش کر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے جو ہی رائے راست پر آنا چاہے اس کے سامنے صحیح راستہ بیان کر دوں۔ تو اللہ کے رسول نے تو یہ کہا کہ نہ ان کو اجازت مانگی اور نہ ہی کبھی انہوں نے کسی سے کوئی سوال کیا۔ وہ تو بے لوث، اگر اس کی ان کی بات بھی انسان نہ مانے کہ جو بغیر کسی ذاتی مفاد کے کہ اگر آپ کو ایک اچھے بات کی دعوت دے رہا اور اللہ سے بلا رہا، تو پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ تو پھر یہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ پھر آپ بتا اللہ کے رسول کو فرما دے وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدی۔ پھر آپ توکل کیجئے اس ذات پر، یعنی اس ذات پر آپ جو ہیں وہ توکل کیجئے، یعنی اللہ کے تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام کاموں میں اللہ پر بھروسہ، موت سے پاک ہے، جو اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہر چیز کا عالم ہے، وہی ہے حی القیوم، ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر رب وہ ہے، اسی کو اپنا ماو ملجا بنا لیجیے۔ اسی کی ذات ایسی ہے جس پر توکل کیے جائے، ہر گھبراہٹ میں اسی کی طرف جھکا جائے، وہ کافی ہے، وہی ہے ناصر ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ آپ کو تو بس یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک کی جانب، آج دوسری جگہ فرمایا گیا ہے نا سورہ مائدہ میں کہ جو ہے نا ابھی جو کچھ آپ کی طرف سے اللہ آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا اسے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ آپ بے فکر رہیے، اللہ آپ کو لوگوں کے برے ارادوں سے بچا لے کیجیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا تو توکل انہی پہ تھا، یہ اصل میں ہمیں بھی بتایا گیا کہ ہم بھی ان کے ذریعے کہ ہمیں بھی ہمیشہ توکل جو ہے وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہی وہ ذات ہے جو ہر بات ہر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، ساری مخلوق مر جائے گی، وہ اکیلا زندہ رہے گا۔ پھر وہی وہ اسی لائق ہے کہ اسی پہ بھروسہ کیا جائے۔ دعوت اللہ کے راہ میں جو بھی تکلیفیں اور صعوبتیں آئیں انہیں برداشت کرنے، اور پھر آگے بتایا ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کہ اس کی تسبیح کی جائے، وسبح بحمدی، یعنی اس کی تسبیح کی جائے۔ یعنی اب یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی تسبیح کرتا رہے، اس کی تعمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا ربنا و بحمدک۔ اسے یہ کہ عبادت اللہ ہی کی کر، توکل صرف اس کی ذات پر کر۔ تو فرمانے کہ مشرق عرب وہی ہے، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو تو اپنا کارساز بنا لے۔ دوسرا یہ بھی فرمایا کہ وَاعْبُدُوا وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ، اس کی عبادت کرو، اسی پر بھروسہ رکھ۔ تو اس آیت میں اصل میں یہ فرماتے کہ اعلان کر دیں کہ اسی رحمان کے ہم بندے ہیں، اسی پر ہمارا کامل بھروسہ ہے، اسی پر بندوں کے سب اعمال ظاہر ہیں، کوئی ایک ذرہ بھی اسے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو اسے مخفی ہو۔ تو اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اسی کو یاد کریں گے، اسی پہ توکل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ
ہی ہے جو ہر کسی کے لیے، کیونکہ یہاں بھی کفا بھی انسان کے ہر گناہ سے آہ، واقف ہیں، ان سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں سے اللہ تعالیٰ تو خوب برداشت نہ ہو جائے۔ اللہ ان کے ایک ایک گناہ کو شمار کر رہا ہے، ان کا بدلہ انہیں مل کر رہے گا، یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ اور ہر کسی، ہم بھی کوئی گناہ اگر اللہ نہ کرے کو کریں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، تو اللہ سے اس سے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر ایک وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، پھر یہاں بھی الرحمن الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ایام، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہر چیز کا جاندار کا، ہر چیز کا روزی دینے والا بھی وہی ہے۔ تو اپنی قدرت اور عظمت سے آسمان و زمین جیسی زبردست مخلوق کو صرف 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر اس نے عرش پر جو ہے وہ مستوی ہو گیا، یعنی قرار و عرش پہ پکڑا۔ کاموں کی تدبیر کا انجام بھی اسی کی طرف سے، اور اسی کے حکم اور تدبر کے وہ مرہون منت ہے، مرہون ہو تو اسی کا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اعلیٰ اور اچھا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ذات، جو ہر چیز، جتنا کسی بڑی بڑی مخلوقات کو اس نے بنایا ہے، ہر چیز کو ایک ایک ذرے ذرے سے وہ واقف ہے۔ کہیں اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کسی کہ اگر چونٹی بھی اگر کالے پہاڑ پہ اندھیری رات میں بھی اگر چل رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے جس نے سارے مخلوق کو کا کارساز بھی ہے، سب کے کام کرنے والا بھی ہے، سب کے حاجات کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس اللہ کو، اسی کو پکارو۔ اور الرحمن فاسأل بھی، اور وہ جو رحمان ہے فاسأل بھی خبیر، اس کے بارے میں کسی جاننے والے، خبیرن بہت زیادہ جاننے والے سے پوچھو، یعنی جو ذات الہی کا عالم ہو، صفات الہی سے آگاہ ہو، صفات بھی جانتا ہو، تو اس سے اس کی شان دریافت کر لے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات کی پوری خبرداری رکھنے والے اور اس ذات سے پورے واقف تو آج صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور تو کوئی ان کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ تو دنیا اور آخرت میں تمام اولاد آدم کے وہی سردار تھے۔ تو یہ جو اب ایک بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ جو کچھ فرماتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فرمان ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے جو جو صفتیں اللہ کے بیان کی ہیں سب برحق ہیں، آپ نے جو خبریں دی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ یہ سچے امام آپ ہی ہیں، اور تمام جھگڑوں کا فیصلہ آپ ہی کو حکم سے کیا جا سکتا ہے۔ جو آپ کی بات بتلائے وہ سچا ہے، جو آپ کے خلاف کہے وہ مردود ہے، خواہ کوئی بھی ہو۔ تو اللہ کا فرمان واجب العزم واضح ہے کہ کھلے طور پر صادر ہو چکا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کرتے ہو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو جی اللہ کے رسول ہی فیصلہ کرنے والے ہیں کہ دنیا میں، اور کیونکہ وہی یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ یہی بتایا تھا کہ ان سے پوچھ لو اگر جو بھی چیزیں کہ اگر تمہیں نہیں معلوم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی جاننے والا نہ ہی تھا اور نہ ہی ہوگا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا مَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ یہاں پہ ماں کا لفظ ہے، ماں سے مراد ہے کہ یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مذاق اڑانے کہ رحمان کیا چیز ہے، کہتے ہیں کہ تو ہے کیا چیز، ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں جیسے یہ کریں گے رحمان کیا ہے، کیونکہ مشرقین جو ہیں وہ اللہ کے سوا اوروں کو تو سجدہ کرتے تھے، تو ان سے جب رحمان کا سجدہ کرنے کو کہا جاتا تو کہہ دیتے تھے کہ یہ ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ وہ اس سے منکر تھے کہ اللہ کا نام کو رحمان بھی ہے، کیونکہ آتا نا جیسے حدیبیہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا، سیدنا علی لکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ نہیں، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دو تو مشرکین نے کہا کہ ہم رحمان کو کیا جانے، نہ رحیم کو جانتے ہیں، ہم تو رحمان کو بھی نہیں جانتے، رحیم کو بھی نہیں جانتے، تم آپ جو ہے ہمارے رواج کے مطابق بسمک اللہم لکھیں۔ تو یہ اس کے جواب میں یہ بھی پھر آیت اتری کہ قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو، رحمان کو جس نام سے بھی چاہو پکارو، اس کے بہت سے بہترین نام ہیں، وہی اللہ ہے، وہی رحمان ہے۔ تو وہ پھر مشرکین یہ بھی کہتے تھے کیا آپ صرف آپ کے کہنے سے ہم ایسا مان لیں، یعنی یا آپ جو کہتے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو تو ہم اس پہ مان لیں۔ تو اس چیز نے بھی ان کے نفرت میں بڑھا ہی دیا اس کو، کوئی یہ تو نہ ہے کہ کوئی اس میں کوئی انہوں نے نفرت میں، یعنی اسے کہنے سے مقصد یہ ہے کہ وہ
اپنے ان سے نفرت میں اور اضافہ ہو گیا، یعنی وہ رحمان کو سجدہ کرنے کے لیے چاہتے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آ، جس کی بھی آپ عبادت کا حکم دیں ہم اسی کی بات کرنے لگ جائیں، یعنی اگر ہم تمہاری ہر بات مانتے رہیں تو ایسا نہیں ہوگا، ہم تو رحمان کو سجدہ نہیں کریں گے، یعنی تکبر کی وجہ سے اور دین اور ایمان سے ان کی نفرت بڑھ گئی۔ تو یہ آیت ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، یہاں پہ یہ سجدے کی آیت ہے، جب اس کو پڑھے یا سنے تو اس پر ایک سجدہ سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے۔ تو ہم سب کو بھی بعد میں نا ایک سجدہ ضرور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی وہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمت بھی دے۔ وما علینا الا البلاغ۔